باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ جو بھی میرا بھائی میری بہن میری اس ویڈیو کو دیکھے، اللہ پاک امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقے اس کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور اس کی ساری فیملی کو سدا شاد و آباد فرمائے۔ ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارا نبی زندہ ہیں، حیات النبی ہیں، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ نوری پردہ ہے صرف، باقی میرے کریم آقا زندہ ہیں، حیات النبی ہیں، جس کو چاہیں دیدار کرائیں، کیونکہ نبی سب زندہ ہیں۔ اس کا دلیل یہ ہے کہ جب معراج ہوا تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد اقصیٰ میں 1,24,000 پیغمبروں کو، نبیوں کو نماز پڑھائی، آقا پیش امام بنے۔ کل نبیاں دا سردار محمد، بحر عرب ہمواج محمد، امت تیری کیوں غم کھاوے جس دی تینوں لاج محمد۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آقا پیش امام بنے اور سب انبیاء جماعتی بنے، زندہ ہے تو وہ سارے آ گئے نماز پڑھنے۔ تو ایک بادشاہ ہے مصر کا بادشاہ جو بہت نیک تھا، عبادت گزار تھا، نور الدین بادشاہ۔ وہ تہجد بھی قضا نہیں کرتا تھا۔ ایک بار نور الدین بادشاہ نے خواب میں دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو زیارت کروائی، آقا نے دیدار کرایا اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا کہ نور الدین، مدینے میں 2 شخص آئے ہیں جو میرے دشمن ہیں اور جو ہے وہ آنکھوں سے چھیرے ہیں، بلے ہیں، ان سے جو ہے میری حفاظت کرو۔ اس کو خواب سے جاگ ہو گئی تو یہ خواب اس نے نفل پڑھے شکرانے کے، پھر اس کو نیند آ گئی۔ ایک رات میں 3 بار یہ بشارت ہوئی۔ اس نے اپنے اب کا وزیر کو منگوایا، وہ بھی عبادت گزار نیک بندہ تھا، اس کو کہا کہ یہ میں نے خواب دیکھا ہے اور وہ شخص جو آقا کے دشمن ہیں ان کے چہرے بھی مجھے دکھائے گئے ہیں، چلو ہم چلیں مدینے۔ اب قافلہ نکلا، 20 لوگوں کا نور الدین بادشاہ کے ساتھ نکلے، مدینے پاک میں پہنچے تو جو وزیر تھا بادشاہ کا اس نے اعلان کرایا کہ جو بھی لوگ ہیں سارے آ جائیں، بادشاہ نور الدین آئے ہیں، وہ سب کو تحفے دیں گے اور جو ہے انعام دیں گے، وہ بہت جو ہے مال لے کے آئے ہیں، سامان لے کے آئے ہیں، آپ سب آئیں۔ لوگ آتے رہے بہت دیر تک، لیکن وہ شخص نور الدین کو نظر نہیں آئے۔ تو اس نے کہا کہ تم دیکھو کہ کوئی رہ تو نہیں گیا، سب نے بتایا نہیں، سب لوگ آ گئے ہیں، جو بھی مدینے میں رہتے تھے سب آئے ہیں، بادشاہ سے تحفے لیے ہیں۔ پھر پوچھا آپ دیکھو تحقیقات کرو، تو نور الدین کو بتایا گیا کہ 2 شخص ہیں، وہ جو ہیں لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں، وہ بہت پابند ہیں، نماز کے پابند ہیں، سارا دن عبادت ذکر میں رہتے ہیں، اور وہ صرف نہیں آئے ہیں۔ تو بادشاہ نے فرمایا ان کو میرے پاس
لے کر آؤ۔ تو ان کو جب بادشاہ کے پاس لے کر آیا، بادشاہ نور الدین نے دیکھا کہ وہ آنکھوں سے بھی وہ آنکھیں چھیری ہوتی ہیں نا، وہ تھے دھوکے باز۔ تو بادشاہ نے ان کو بتایا، کہا کہ تم سچ بتاؤ، تم کون ہو، تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم تو عبادت کرتے ہیں، یہاں پر ہم حج پر آئے تھے، اس کے بعد جو ہے ہم مدینہ پاک میں آئے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں۔ بادشاہ نے فرمایا مجھے لے کے چلو جہاں پر بیٹھتے ہو۔ وہاں پر آئے، دیکھا کوئی ایسی بات نہیں تھی، بادشاہ حیران ہوا۔ پھر جو جہاں پر ان کا مصلی پڑا تھا، مصلی کے نیچے ایک چٹائی تھی، وہ جب بادشاہ نے اٹھوائے تو چٹائی کے نیچے ایک بڑا پتھر تھا، وہ پتھر ہٹوایا تو وہاں سے ایک انہوں نے سرنگ کھودی تھی۔ جو انہوں نے سرنگ کھودی، وہ رات کے ٹائم کے سرنگ لگاتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آقا کے جو ہے قبر پاک کے پاس تک پہنچیں اور آپ آقا کا جسد یہاں سے نکالیں۔ تو بادشاہ نے ان کو کہا کہ مجھے حقیقت بتاؤ، میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ جب ان کو دھمکی دی، قتل کی دھمکی دی، تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں عیسائی ہے دشمن بادشاہ، اس نے ہمیں پیسے دیے اور بھی انعام کہا، اور کہا کہ یہ جو ہے مسلمانوں کے جو نبی کا جو جسد پاک ہے وہ نکال کے آؤ، یہ اس لیے ہم کرتے تھے۔ نور الدین بادشاہ نے ان دشمنوں کو وہاں پہ قتل کروا دیا، ان کو قتل کروا دیا، اور پھر اس نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے گول جو ہے چاروں طرف ایک بڑی جو ہے وہ کھدائی کروائی، اتنی نیچے تک کہ پانی نکل آیا، پھر اس میں سیسا بھرا کہ قیامت تک جو ہے کوئی دشمن ایسا تصور بھی نہیں کرے۔ یہ نور الدین بادشاہ کو اللہ نے سعادت دی۔ لیکن بادشاہ تو بہت تھے، یہاں پر دو باتیں آتی ہیں، ایک تو یہ ہمارا ایمان ہے، میرا نبی زندہ ہے، آقا زندہ ہے جبھی تو آقا نے حکم دیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ڈیوٹی دوسرے بھی کسی سے لے سکتے تھے، لیکن نور الدین بادشاہ کے لیے ہے کہ وہ روزانے کریم آقا پر درود پاک پڑھ کر پھر سوتا تھا۔ تو یہ درود پاک کا ہی انعام تھا۔ اللہ پاک ہمیں ساری زندگی آخری سانس تک، مرتے دم تک آقا کریم پر درود شریف پڑھنا، درود و سلام پڑھنا نصیب فرمائے۔ اللہ پاک آقا کی امت کو تفرقہ بازی سے بچائے اور ہر مسلمان کو یہ سعادت دے، اپنے گھر میں لاکھ درود شریف پڑھوائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔